إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رہبر، آخری امام اور اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں مختصر وقت میں، وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اس کے والدین کا کتنا بڑا مقام ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ابھی زندہ ہیں یا جو لوگ چلے گئے یا جو لوگ قیامت تک آئیں گے، سب والدین کے ذریعہ ہی دنیا میں آتے ہیں، ماں باپ کے ذریعہ ہی دنیا میں آتے ہیں. اصل خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے ہم کو کیا کہ یہ تم پالو. پیدا کرنے والا حقیقی اللہ ہے، خالق حقیقی اللہ ہے، لیکن دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنے حق کے بعد اگر اس زمین پر مخلوق میں کسی کا حق بتایا ہے تو والدین کا ہے. اللہ فرماتا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیت سے لے کر کے 39 تک آپ پڑھیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں کہ ایک سماج میں ایک بہترین سماج اگر بنانا ہے تو یہ جو قانون ہیں یہ اگر سماج میں نافذ کر دیے جائیں تو سماج بہترین سماج بن جائے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر آیت سے لے کے 39 تک پڑھنا. جی 15-16 باتیں اس میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن شروعات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا بتائی اور نمبر 2 پہ اللہ نے کیا بتایا. کسی بھی انسان کی زندگی میں بہترین انسان بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کب وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. کس بات کا فیصلہ رب نے کر دیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. تمہاری زندگی میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہوگا تو اللہ کا ہے. تمہارا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. تمہارے ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں اٹھیں گے. تمہاری پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکے گی. اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہاری زندگی میں بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے. تمہارا ظاہر اور باطن صرف اللہ کے حوالے ہونا چاہیے.
تمہارے ظاہر اور باطن کا مقصد رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ پہلا حکم ہے. یہ اگر نہیں ہے سماج اچھا نہیں بنے گا. شروعات اللہ نے یہاں سے کیا. اس لیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا توحید توحید. اللہ نے اس بگڑے سماج کو، جو مکہ کا بگڑا ہوا سماج تھا، جب اس کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، سب سے پہلے یہ حکم دیا. کسی بھی سماج اور کسی بھی انسان کی زندگی میں اصلاح تب تک نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے مالک کو نہ پہچان پائے. وہ اپنے خالق کو ہی نہیں جانتا ہے تو وہ کیا اصلاح کرے گا؟ تو اللہ نے یہ پہلا حکم دیا کہ تمہاری زندگی میں بندگی صرف اللہ کی ہو. آج کی مسلمان کی زندگی میں دیکھیے اب بندگی بٹی ہوئی ہے. وہ مکمل اللہ کا بندہ نہیں ہے، پورے طور پہ اللہ کا بندہ نہیں ہے. تھوڑا اللہ کا بھی بندہ ہے، سماج کا بھی بندہ ہے. سماج جو کہتا ہے کر لیتا ہے. اللہ کا بھی بندہ ہے اور نفس کا بھی بندہ ہے. اللہ کا بھی بندہ ہے، اپنی چاہتوں کا بھی بندہ ہے. چاہت ایسی کہہ رہی ہے تو کر لو. اس کی بندگی مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے کہ صرف اللہ کا بندہ. وہ اللہ کا بھی بندہ ہے، بابا کا بھی بندہ ہے، ادھر بھی ہے، جھکا ہوا ہے، جمعہ کو یہاں جمعرات کو ادھر بٹا ہوا. اس کی بندگی صرف اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ نے پہلا حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. آپ دیکھیں اس کے بعد نمبر 2 پہ اللہ نے کیا بتایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ دوسرا حکم ہے اللہ کا. نمبر 2 پہ اللہ نے بتایا کہ اگر تمہاری زندگی میں توحید آ گئی، بندگی صرف اللہ کی آ چکی ہے، تو اب دوسرا تمہارے اوپر جو ضروری کام ہے وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. یہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد اگر دوسرا حق بتایا تو وہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا بتایا. کہا اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. دیکھیے سلوک 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان. ظلم کہتے ہیں کہ جس کا جتنا حق تھا اتنا نہیں دیا، کمی کر دینا، یا تو پورا ہی حق مار لینا، یا تھوڑا دینا تھوڑا نہیں دینا، ظلم ہے. جس کا جو حق تھا اس کو اس کا حق نہیں دینا، یہ ظلم ہے. اور ایک ہوتا عدل، اس کے اپوزٹ میں عدل، جس کا جتنا حق تھا اتنا اس کو دینا، یہ ہے عدل. عدل جس کا جو حق تھا اس کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہے. اور ایک سلوک ہوتا ہے احسان، جو عدل سے بڑا ہے. احسان کہتے ہیں کہ جس کا جتنا حق تھا اس سے زیادہ دینا، یا حق نہیں بھی تھا پھر بھی دینا، یہ احسان ہوتا ہے. ماں باپ کے ساتھ اللہ نے کون سا سلوک کرنے کے لیے کہا؟ عدل نہیں کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ عدل کرو. اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے نا وہ یک طرفہ تھا. تم نے کچھ بدلے میں دیا نہیں تھا کہ بدلے میں تم کو پالا ہے، نہیں، انہوں نے ون سائیڈ ہو کے پالا ہے. ون سائیڈڈ سلوک ان کا تھا. اس لیے اب تمہاری زندگی میں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ ون سائیڈڈ ہونا چاہیے، یک طرفہ سلوک ہونا چاہیے. احسان کا سلوک کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اصل میں آج دنیا میں آدمی دوسروں کے ساتھ اچھا رہ لیتا ہے، دوسروں کے ساتھ بہترین بات کر لیتا ہے. کوئی دوست مل گیا کتنے اچھے سے پیش آتا ہے، کوئی رشتہ دار ملا کتنے اچھے سے بات کرتا ہے، کمپنی کے باس کے ساتھ کتنے اچھے سے بات کرتا ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ کون سا سلوک اس کا ہے؟ جو آدمی کبھی کبھی ملتا ہے اس کے ساتھ اچھا رہنا یہ ہر آدمی کر لیتا ہے، کتنے اچھے سے باہر والے سے بات کرتا ہے. لیکن گھر میں جس کے ساتھ روز رہتا ہے اصل امتحان اس کا یہاں ہے. اصل چیک یہاں ہوتا ہے کہ واقعی اچھا انسان ہے یا نہیں ہے. یہ گھر میں سے چیک ہوتا ہے، امتحان گھر میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، یا گھر کے اور جو افراد ہیں ان کے ساتھ. لیکن والدین جن کا اس کی زندگی میں سب سے بڑا مرتبہ تھا اللہ کے بعد، ان کے ساتھ کیسا سلوک؟ اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. آج کی اولاد آپ دیکھیں، جو ینگ جنریشن، نوجوانوں کا جو طبقہ ہے نا، اور بڑے بھی لوگ ہیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں.
اپنے والدین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم احسان کا سلوک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کا یہ مقام ہے۔ آج کی جو اولاد جب تھوڑا بڑی ہوتی ہے نا، جب بچہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ساری خواہشات سارے فرمان اس کے ماں باپ پورے کرتے ہیں۔ جب یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کا ٹون بدلنے لگتا ہے، اس کی زبانیں بدلنے لگتی ہیں، پھر یہ اپنے والدین کے ساتھ وہ بنی والا سلوک کرنے لگتا ہے۔ تم بولو مت مجھ کو، تم چپ رہو، تم کو کیا چاہیے، خرچہ چاہیے خرچہ لو، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ یہ اس کا سلوک ہوتا ہے، یہ اس کا برتاؤ ہوتا ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کو اپنی آزادی کی قیمت دینے لگتا ہے۔ تم مجھے بولو مت میں کیا کر رہا ہوں، تم کو جو چاہیے وہ لے لو۔ یہ تھوڑا پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اس کے نا، کمانے لگتا ہے، تو وہ اپنی آزادی کی قیمت اپنے ماں باپ کو دیتا ہے۔ تم جتنا چاہیے لے لو لیکن بولو مت، چپ چاپ بیٹھے رہو۔ یہ اس کا برتاؤ ہوتا ہے۔ آج کی جو جنریشن یا جو لوگ نوجوان طبقہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ٹون میں بات کرتا ہے۔ اللہ نے آگے بتایا کہ کیسا سلوک ہمارا ہونا چاہیے۔ آج کے خطبے میں وہی باتیں میں یہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آگے بتایا کہ سلوک کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے 5 باتیں بتائی۔ آگے فرماتا اللہ تعالیٰ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہی آیتیں آگے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تم کو بڑھاپے میں مل جائیں، پہلے ایک اللہ نے کہا پھر 2 کہا، حالانکہ پہلے 2 ہوتے ہیں پھر کوئی ایک بچتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے ماں باپ دونوں ہوتے ہیں پھر کوئی ایک بچتا ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ نے ترتیب الٹ کے بیان کی۔ اللہ نے کہا تم کو کوئی ایک ملے یا دونوں مل جائے۔ کیوں ایسا؟ اللہ نے ایسا نہیں کہا پہلے اگر تم کو 2 ملیں یا کوئی ایک ملے، اللہ نے کہا ایک پہلے ملے پھر دونوں مل جائیں۔ علماء نے کہا کہ جب ماں باپ دونوں ہوتے ہیں نا، دونوں ہے جوڑا، تو اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنا غم دوسرے کو بیان کر کے اس کو ہلکا کر لیتا ہے۔ کسی کو تکلیف بیان کر دینے سے تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر ماں کو تکلیف پہنچی، اس کا جوڑا موجود ہے، وہ اپنے شوہر سے بیان کر کے تھوڑا دونوں آپس میں باتیں کر کے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ باپ کو تکلیف پہنچی اولاد کی طرف سے تو وہ اپنی بیوی کو، اپنے جوڑے کو کم سے کم کہہ کے ہلکا کر لیتا ہے۔ دونوں ہیں، کم سے کم آپس میں باتیں کر کے دونوں شیئر کر لیتے ہیں اپنی باتوں کو اور غم ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچو کوئی ایک بچا، یا تو ماں ہے یا تو باپ ہے، ایک اس کا جوڑا چلا گیا، اب ایک ہی بچا۔ اب اگر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کچھ بیان کس کو کرے؟ اگر ماں ہے اور اس کو تکلیف پہنچی، اب اس کا جوڑا تو ہے نہیں، کس کو بولے؟ اولاد کے پاس تو ٹائم نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، کس کو کہے؟ وہ جو دور ہوتا ہے نا اکیلا پن کا، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو جس کی زندگی میں گزرتا ہے، جس کے اوپر بیتتا ہے کہ کوئی ایک ہے، ماں یا باپ۔ اپنا غم بیان کس کو کرے؟ ہر بات بہو سے، اولاد سے تھوڑی بیان کی جا سکتی ہے۔ شوہر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر ہی کو بول سکتے ہیں، شوہر کچھ باتیں صرف بیوی کو ہی بول سکتا ہے۔ ہاں، اب وہ کوئی ایک بچا تو آپ بتائیے کس کو بولے؟ وہ جو دور ہوتا ہے نا بہت تکلیف کا دور ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم کو کوئی ایک ملتا ہے نا تو تمہارے احسان کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے۔ ذرا دھیان دینا، اللہ نے کہا کوئی ایک ملے یا دونوں تم کو بڑھاپے میں مل جائیں۔ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے میں تم کو مل جائیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کبھی بھی اپنی زبان سے ان کو اف نہیں کہنا۔ اف کہتے ہیں زبان سے نکلنے والا سب سے منیمم ورڈ جس سے تکلیف ہو، سب سے ہلکا جملہ جس سے تکلیف ہو۔ بڑی بات تو چھوڑ دو، سب سے، علماء نے کہا اف کہتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والا سب سے کم تر ورڈ جس کو ہلکے سے ہلکا کہہ سکتے ہیں جس سے تکلیف ہو۔ اللہ نے کہا اف نہیں کہنا پوری زندگی۔ ذرا دھیان دینا، اپنے ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، اگر بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، جوانی بھی کرنا ہے لیکن اللہ نے بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دور میں زیادہ وہ حقدار بن جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ کہا اف نہیں کہنا، زبان سے کبھی بھی تکلیف نہیں دینا۔
ہم غور کریں کہ آدمی اپنی زبان سے باہر والے سے کیسے بات کرتا ہے اور گھر میں کیسے بولتا ہے. کتنی تکلیفیں، کتنی ساری نالائق اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنی زبان سے ایسی باتیں بول دیتے ہیں جس کو وہ زندگی بھر نہیں بھول پاتے ہیں. اللہ نے کہا اف نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، زبان سے کبھی بھی تکلیف نہیں دینا. آگے اللہ فرماتا ہے نمبر 2 وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، یعنی تمہارے جسم کے کسی بھی حصے سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. یہ باڈی لینگویج ہے، نہ زبان سے نہ تمہارے کسی جسم کے حصے سے. دونوں اللہ نے ذکر کیا، نہ تمہاری زبان سے کوئی تکلیف پہنچے، نہ تمہارے جسم کے کسی بھی حصے سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کبھی کبھی آدمی ٹھیک ہے زبان سے نہیں بولتا ہے، چپ ہے، لیکن آنکھ سے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے باپ کو، ہاں آنکھیں لال کر رہا ہے، دانت پیس رہا ہے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں، مٹھی باندھ رہا ہے، بول نہیں رہا ہے کچھ، زبان سے تکلیف نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کی حرکت، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ ان کے اوپر غصہ ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی بھی تمہارے جسم کے کسی بھی حصے سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، نہ زبان اور نہ جسم کا کوئی بھی حصہ ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. دونوں چیزیں. نمبر 3 اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جب بھی بات کرنا تو اکرام سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا. یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، جب بھی کچھ بولنے کی ضرورت آئے، کچھ بولنا ہے، بات کرنا ہے ان سے کچھ کہنا ہے ان سے، کیسے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اکرام سے بات کرنا، تمیز سے. آدمی کمپنی کے باس سے کیسا بات کرتا ہے اور باپ سے کیسا بات کرتا ہے، ذرا آپ دیکھیں. باہر والے سے تھوڑا سیٹ ہے، اس سے فائدہ ہے دنیا کا، اس سے اس کی زبان کیسی ہوتی ہے، کتنا ادب ہوتا ہے، صاف صاف. ہاں، اور گھر میں باپ کے ساتھ تو کمپنی کے باس کو بدل سکتا ہے، باپ بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا ہے. تو ایسے ہزاروں باس پیدا کر لے گا لیکن باپ کبھی چینج نہیں کر سکتا ہے. یہ تیرا باپ ہے، تو غلام ہے اس کا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اکرام سے بات کرنا. جب زبان کھلے تو ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا. ذرا بھی تمہاری زبان اور ذرا بھی تمہارے باڈی لینگویج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بے ادبی ہو جائے. ان کے حق میں بے ادبی ہو نہیں کرنا، ادب سے تمیز سے بات کرنا. اللہ آگے فرماتا ہے نمبر 4 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. کیسا سلوک ہونا چاہیے. یہ سب 4-5 باتیں جو ہے نا، یہ اللہ بتایا کہ سلوک ایک اولاد کا والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نمبر 4 فرما برداری کا بازو ہمیشہ ان کے سامنے جھکا کے رکھ، ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہ، جھکے رہ. وَاخْفِضْ، اللہ نے کہا جھک، فرما برداری کا بازو جھکا کے رکھ. ان کے سامنے اکڑ کے مت کھڑا ہونا، سینہ تان کے ان کے سامنے اکڑنا مت. تیری ہائٹ بڑی ہو سکتی ہے لیکن تیری عمر زیادہ نہیں ہے باپ سے، تیری ہیلتھ بہت اچھی ہے، باپ بوڑھا لاٹھی لے کے چل رہا ہے لیکن اس کا مرتبہ تیرے زیادہ ہے، اس کے سامنے اکڑنا مت. وَاخْفِضْ، جھک اس کے سامنے، جھکے رہے. یعنی ہمیشہ ایسا لگنا چاہیے کہ تو غلام ہے اس کا، وہ تیرا باس ہے، وہ تیرا باپ ہے. وہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، فرما برداری کا بازو ہمیشہ جھکا. علماء نے کہا بازو تو پرندوں کے ہوتے ہیں، بازو پرندوں کے ہوتے ہیں. یہ مثال ہے، جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، کوئی طوفان آنے والا ہوتا ہے، حادثہ ہونے والا ہوتا ہے تو پرندہ اپنے چوزوں پر اپنے پر کو پھیلا دیتا ہے تاکہ چوزے جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی حادثہ، طوفان، آندھی تیز چلنے لگتی ہے تو پرندہ اپنے پر کو اپنے بچوں پر پھیلا دیتا تاکہ بچا سکے، کوئی آفت ان پہ نہ آئے، مصیبت نہ آئے. اللہ نے کہا، علماء نے کہا یہی مثال اللہ نے دیا ہے ایک اولاد کے لیے. اولاد اپنے والدین کے لیے ایسے پرندوں کی طرح اپنے بازو کو پھیلا کے رکھے، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازو کو جھکا کے رکھ، یعنی ہر گھڑی ان کی خدمت کے لیے تیار رہے
چاروں طرف سے کہیں سے بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کا کھانا، کپڑا، علاج، صحت، بیماری، کچھ بھی کہیں سے بھی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ ایسا رہ تو، جیسے پرندہ پورا پر پھیلا دیتا ہے کہ کسی طرف سے اس کو بچوں کو تکلیف نہ آئے، اللہ نے وہی مثال یہاں دی۔ اپنے ماں باپ کے لیے ایسا بن، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وہ بھی رحمت سے، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں کہ کر تو رہا ہے لیکن سنا رہا ہے۔ کبھی کبھی اولاد ایسی بھی ہو، ماں باپ نے کچھ کہا، کر تو دیتا ہے، سن لیا، وہ کام کر دیا لیکن سناتا ہے۔ اللہ نے کہا رحمت سے جھکا، یہ تیرے دل میں ان کے بارے میں رحم ہونا چاہیے، غصے سے نہیں، سختی سے نہیں، رحمت سے بازو کو جھکا کے۔ ہمیشہ تو باہر کمپنی کا باس ہو سکتا ہے، تو باہر آفیسر ہو سکتا ہے، تو باہر تیرے انڈر میں 1500 لوگ کام کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن جب تو گھر میں آ تو ان کے سامنے جھکے رہ، ان کے سامنے ایسا رہ کہ لگنا چاہیے کہ تو غلام ہے ان کا۔ تو باہر سیٹ ہے، تیرے انڈر میں 50-100 لوگ کام کرنے والے ہیں، لیکن گھر میں تو آ تو گھر میں غلام بن کے رہ، تو گھر میں باس نہیں ہے، تو گھر میں سیٹ نہیں ہے، باپ کے سامنے تو غلام ہے۔ الولد کسب لابی، نبی فرماتے ہیں لڑکا یا بیٹا اپنے باپ کی کمائی ہے، تو ان کے ذریعہ دنیا میں آیا ہے، تو کتنا بڑا ہو جا تو غلام ہی رہے گا۔ یہ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کیسا ایک اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، جن کے والدین چلے بھی گئے دنیا سے، وہ اپنا جائزہ لیں کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے، اپنے والدین کے ساتھ میرا کیا رویہ رہا ہے، اپنا سب جائزہ لیں۔ اللہ نے کہا جھکے رہے۔ اور نمبر 5 پہ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ 5 نمبر 4 کرنے والا ہے، کبھی زبان سے تکلیف نہیں، جسم کے کسی حصے سے تکلیف نہیں، اور بات کرنا تو تمیز سے، شرافت سے، ادب سے۔ نمبر 4 ہمیشہ ان کی فرما برداری کے لیے جھکے رہے، تیار رہے 4 کا۔ نمبر 5 پہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور اب اللہ سے بول، 4 کام تو کر لے، اب 5 نمبر پہ اللہ سے کہہ، اللہ سے بول۔ کیا بول؟ اللہ سے مانگ، اللہ سے دعا کر، رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما، اے میرے رب، اے میرے رب، جو مجھے کرنا تھا میں نے کر لیا، جو میرے بس میں تھا میں نے پورا ادا کیا، اپنی ذمہ داری ہے اللہ میں نے ادا کیا، اپنے والدین کے ساتھ جو مجھے کرنا تھا میرے بس میں تھا میں نے کیا، لیکن اے اللہ رب ارحمہما، اے اللہ اب تو بھی ان پہ رحم کر، اب تو ان پہ رحم کر۔ کیسے رحم کر؟ کما، جیسا، ابھی دعا پڑھتے ہیں، کما جیسے، ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم کر کے مجھے پالا ہے، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، رحم کیا ہے۔ اے اللہ آج جب میں بچپن میں تھا ان کے سہارے کا محتاج تھا، میں بچپن میں تھا تو ان کے سہارے کا محتاج تھا، اے اللہ آج یہ بڑھاپے میں تیرے سہارے کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ان پہ رحم کر۔ یہ دعا بہت جامع دعا، یاد دلایا گیا کہ ہر آدمی اپنا بچپنا یاد کرے، جب یہ اپنے والدین کے لیے مانگے نا، اللہ سے کہے اے اللہ ان پہ رحم کر۔ کتنے اولاد ہیں جو مانگتے ہیں؟ آپ بتائیے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کتنی بار مانگتے ہیں، کتنی بار اپنے والدین کے لیے کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور سمجھ کے مانگتے ہیں۔ کیا اس میں بتایا گیا؟ آپ دیکھیں اس میں غور کریں کہ اے اللہ ان پہ رحم کر، میرے والدین پہ رحم کر۔ کیسے رحم کر؟ جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بے سہارا ہوتا ہے، اس کو نہ اپنی بھوک بتانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ اپنی بھوک بتا سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف بول سکتا ہے، نہ پیاس لگی تو کہہ سکتا، کچھ نہیں سوائے رونے کے، اس کے پاس کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ ہر آدمی غور کرے، سب بال بچوں والے ہیں، سب کو پتہ ہے ہاں کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو بے سہارا ہوتا ہے، صرف اس کے پاس رونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف رو کے بیان کرتا ہے، بھوک رو کے بیان کرتا ہے، پیاس رو کے بیان، صرف ایک ہی زبان اس کو آتی ہے، رونا بس۔ لیکن ماں باپ کیسا اس کی پرورش، پیدا ہونے سے پہلے کیسا رحم کرتے، کما ربیانی صغیرہ، جیسا اللہ انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے۔ کیسا پالا ہے، کتنا رحم کرتے ہیں ماں باپ۔ ہر کوئی بال بچے والا سمجھتا ہے کتنی رحمت ہوتی ہے بچے پر،
ہاسپٹل میں پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر کے اور اس کی بڑی عمر تک پیدا ہونے سے پہلے باپ کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، پیسے کے لیے کہاں کہاں بھاگتا ہے، تنخواہ ایڈوانس لیتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو، ماں کو اس کی تکلیف نہ ہو، یعنی اس کی بیوی کو تکلیف، کتنا تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ پھر ہاسپٹل میں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے ہر 2 گھنٹے پہ دوا پلانا، ماں 2 گھنٹے پر جاگ جاگ کے رات میں دوا پلاتی ہے، ہاں ہر 2 گھنٹے پہ دوا پلانا ڈاکٹر بولا ہے۔ ماں ہاسپٹل میں جاگتی، جاگ جاگ کے اس کو 2 گھنٹے پہ دوا پلاتی ہے، کسی نوکر کو نہیں رکھتی، یہ بڑا ہو کے نوکر رکھتا ہے ماں باپ کے لیے۔ وہ ماں ہاسپٹل میں تیرے لیے نوکر نہیں رکھی تھی دوا پلانے کے لیے، وہ خود جاگ جاگ کے دوا پلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جتنا اپنے بچے کا خیال میں رکھ سکتی ہوں باہر والا نہیں رکھے گا۔ اور آج یہ ماں باپ کے لیے یہاں وہاں سے کرائے پہ لے کے آتا ہے، ماں باپ ہاسپٹل میں، پھر اس کے بعد گھر پہ آنے کے بعد کتنا اس کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں۔ وہ ماں کپڑے دھو کے دیتی ہے اس کو، ہاں میرا بیٹا ہے کالج جا رہا ہے، کالج میں جا کے کیا کرتا ہے ماں کو کیا معلوم، لیکن وہ رحم دیکھو، اتنا رحم ہوتا ہے۔ گھر میں کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن پیسے سے خریدتے نہیں ہیں، کیوں؟ بیٹا پڑھ لے گا، بڑا ہوگا تو کچھ سہارا بنے گا، بیٹا بڑا ہے سہارا بنے گا۔ وہ ماں ایک امید لے کے جیتی ہے، وہ باپ امید لے کے جیتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، ساری خواہشات پوری کرو اس کی، کتاب مانگ رہا ہے کتابیں دے دو، جو مانگ رہا ہے دے دو، کپڑے دے دو، یہ دے دو، سب دے دو۔ اور یہ باہر جا کر کے ماں باپ کی امیدوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں اولاد کو، دیکھیں آج کی اولاد کو دیکھیں، اللہ نے وہ جو دعا سکھا رب بیانی کما رب بیانی، وہ بچپنا یاد کر تو، وہ اپنی یاد کر کیسا رحم ہوتا ہے ان کا، تیرے ساتھ کیسا رحم کیا انہوں نے، اپنی خواہشات کو مار مار کے جیا ہے انہوں نے۔ گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے تو نہیں لاؤ، مت لاؤ، اپنے ہاتھ سے ماں کپڑا دھو لیتی ہے، مت لاؤ، وہ پیسہ بچے کی فیس جمع کر دو۔ فریج نہیں ہے مت لاؤ، بچے کی فیس جمع کر دو۔ کہاں سے لا کر کے بچے کی فیس جمع کرتے، باپ بیچارہ اوور ٹائم کرتا ہے، بچہ میرا ہے، میرا بیٹا ہے، پڑھ لے گا کچھ سہارا بنے گا، اور یہ جا کے کینٹین میں کیا کرتا ہے، ہاں کتابیں پیچھے دبا کر کہاں گھومتا ہے۔ ہاں یہ اولاد ہے آج کی۔ ماں باپ ایک امید لے کے جیتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ میرا بیٹا ہے، کل بڑا ہوگا، کچھ بن جائے گا، پڑھ لکھ لے گا تو کچھ سہارا بنے گا۔ اور یہ بڑا ہونے کے بعد اس کی زبان کیسی بدلتی ہے، تھوڑا پڑھ لیا جیسے اس کی جاب لگتی ہے، کہیں کال سینٹر میں گیا، کہیں آفس میں گیا، کہیں تھوڑا پیسہ آنے لگا، اس کی زبان بدل جاتی ہے۔ پھر ماں باپ کے ساتھ کیسا بات کرتا ہے، پھر یہ اپنے ماں باپ کو کیسے الفاظ سناتا ہے، کتنا خرچہ چاہیے لے لو، تم نے کتنا خرچہ کیا ہے سب دے دیتا ہوں، چپ رہو۔ تو اب آپ بتائیے کیا ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحم کر۔ یہ کون بولے گا؟ جس کو یاد ہو، پورا بچپنا جس کو یاد کرے کہ میرے ساتھ ماں باپ نے کیا کیا ہے۔ تم کوئی چیک لے کے نہیں آئے، دنیا میں آئے تھے، ماں باپ کو دیا تھا پالنے کے لیے، ماں باپ نے خود سے پالا، تم کو خود سے پالا ہے۔ اور آج تمہارا رویہ، تمہارا سلوک ماں باپ کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے جیسا انہوں نے کیا، اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے۔ اس لیے بہت یاد رکھیں، آج کی خاص طور پہ اولاد، آپ دیکھیے کہ مطلب دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آج کی جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا بات، لینگویج کیسی ہوتی ہے ان کی، دوستوں سے کیسا بات کرتا ہے اور ماں سے کیسا بات کرتا ہے، باپ سے کیسا بات کرتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ دعا جو اللہ نے سکھائی، کما رب ارحمہما کما ربیانی، یہ ان کے لیے بھی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے۔ مانگے، اگر کسی نے کچھ نہیں کر پایا، ماں باپ چلے گئے دنیا سے، تو کم سے کم وہ بھی اس دعا کو مانگتے رہیں۔ یہ 5 باتیں اللہ نے بتائی۔ آپ دیکھیے، یعنی ہمارا سلوک کیا ایسا ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ جیسا اللہ نے بتایا ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ دنیا میں ایک آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کو رلا کے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے کر، چاہے وہ کتنا بڑا بن جائے دنیا کے اعتبار سے، وہ سکون نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اسنان، 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ یعجلہم اللہ فی الدنیا، اللہ ان کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے۔
بہت سارے گناہ انسان کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ بہت سارے گناہ جو بندہ کرتا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا قیامت تک مؤخر کر دے، دنیا میں دے ہی نہیں، آخرت میں دے گا۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی، لیکن اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ البغی، نمبر 1 ظلم، کسی پہ ظلم کیا ہے۔ نمبر 2 حقوق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کیا، رلایا ہے ان کو، ان کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرایا ہے، ناراض کیا ہے ان کو۔ یہ آدمی دنیا کے اعتبار سے کتنا پیسہ کما لے، کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن اللہ اس کو پیٹے گا ضرور، اس کو سزا ضرور آئے گی، یہ بھگتے گا اپنی زندگی میں، یہ سزا پائے گا ہی پائے گا۔ اپنے ماں باپ کو تکلیف میں ڈال کر، ماں باپ کو رلا کر، ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے، ان کو تکلیف دے کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ہماری بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، آدمی کہاں ڈھونڈتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ کرتا ہوں، سکون نہیں ملتا، تکلیفیں کیوں آ رہی ہے، اور اس سوراخ کا پتہ نہیں لگا پاتا کہ کہاں سے تکلیف آتی ہے۔ دعائیں مانگ رہا اللہ سے، کن کے پاس جا رہا، دعا کر دیجئے، ذرا کچھ کر دیجئے، پتہ نہیں کیا ہو رہا میری زندگی میں تکلیف بہت ہے۔ کیوں تکلیف بھائی؟ کبھی وہ سوراخ جہاں سے تکلیف آتی ہے پتہ لگایا؟ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے، اس کی سزا اس کو دنیا میں آ رہی ہے۔ پتہ لگانا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میرے اوپر مصیبت آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے، اور اتنا بڑا گناہ جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے، ظلم اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے والا۔ اس لیے ان دو گناہوں سے زیادہ بچنا چاہیے، اور سارے گناہ تو ہے، لیکن یہ اگر تکلیفیں آتی ہیں تو آدمی کو ان دو گناہوں کے بارے میں اپنے آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ ایسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے ایک روایت میں اور فرمایا، بہت ساری روایتیں میں اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ صحیح ایک روایت میں فرماتے ہیں، صحیح روایت میں کہ رغم انفہ 3 بار نبی نے کہا، اس آدمی کی ناک مٹی مل گئی۔ یہ عرب میں بولنے کا انداز تھا، کسی آدمی کو بولنا ہو گیا کام سے، یہ تو برباد ہو گیا، تو ایسا بولتے تھے رغم انفہ، یعنی اس آدمی کی ناک مٹی مل گئی، برباد ہو گیا وہ۔ نبی نے 3 بار کہا برباد ہو گیا وہ، برباد ہو گیا وہ، برباد ہو گیا وہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون برباد ہو گیا؟ آپ کی زبان مبارک سے 3 بار نکل رہے، کون ہے؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ، جو بندہ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پا لیا اور پانے کے بعد بھی جنت نہیں کما پایا، جنت نہیں جا پایا، وہ آدمی برباد ہو گیا۔ نبی نے بد دعا دیا، یہ بد دعا کے الفاظ ہیں کہ وہ آدمی، نبی کہہ رہے ہیں برباد ہو گیا وہ۔ کون؟ جو ماں باپ کو پایا لیکن پھر بھی جنت نہیں پایا، یعنی ماں باپ کا بڑھاپا جنت پانے کا، کمانے کا سیزن ہے۔ جیسے دنیا میں سیزن آتے ہیں نا کمانے کا، پیسہ کمانے کا سیزن سب کو معلوم ہے، پیسہ کمانے کا سیزن ہر تاجر کو معلوم ہوتا ہے، یہ رمضان آ گیا، یہ فلاں آ گیا، سیزن پتہ ہوتا ہے پیسہ کمانے کا۔ جو آدمی سیزن گنوا دے سو کر کے، لاپرواہی کر کے سیزن گنوا دے، کچھ نہ کمائے، دنیا اس کو بیوقوف بولتی ہے، بیوقوف ہے، سیزن کمانے کا تھا تو سو رہا تھا۔ ایسے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا بڑھاپا جنت کمانے کا سیزن ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہیں کما پایا، برباد ہے، یہ گیا کام سے۔ نبی نے کہا برباد ہو گیا یہ۔ اس لیے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے والدین ابھی موجود ہیں، نعمت ہے، نعمت، یہ نعمت ہیں، اگر چاہو جنت کما سکتے ہو۔ تو اس لیے جو آدمی بدسلوکی کرتا ہے یا پانے کے بعد جنت نہیں کما پایا، ماں باپ کو پانے کے بعد بھی، وہ برباد ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بہت سارے الفاظ ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں میں کہ اگر ماں باپ کے ساتھ ایک آدمی اچھا سلوک کرے نا، اچھا برتاؤ کرے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سارے گناہ، یہاں تک کہ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ ایک عبداللہ ابن عباس، ادب المفرد کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور میں نے
مجھ سے قتل ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا اور مجھ سے قتل ہو گیا، پورا واقعہ لمبا واقعہ کیسے کیا ہوا، اور میرے ہاتھوں سے ایک عورت کا قتل ہو گیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے اس سے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں زندہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پھر جا اپنا اللہ سے توبہ کر، معافی مانگ، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، جا۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا جو عبداللہ ابن عباس کے پاس موجود تھے، کہا عبداللہ ابن عباس اس نے آپ سے ایک گناہ بتایا اور اپنے لیے توبہ پوچھا، کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ ہے نہیں، پورا مسئلہ پوچھا، آپ نے یہ کیوں پوچھا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی ماں، کیونکہ ماں کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرنے سے بڑی نیکی میں دنیا میں سمجھتا ہی نہیں کچھ ہے، اس سے بڑی نیکی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو میں کہتا جا اس کی خدمت کر، اللہ خوش ہو کے معاف کر دے گا، لیکن نہیں ہے تو میں نے کہا جا آپ توبہ کر، جب ہے ہی نہیں ماں جا اللہ سے مانگ۔ علماء نے اسے دلیل لیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ کبیرہ گناہ کے لیے عمومی حکم کیا ہے؟ توبہ۔ کچھ نیکیاں، جیسے وہ عورت نے، ایک زانیہ عورت نے کتے کو پانی پلایا، سارے گناہ اللہ نے معاف کر جنت میں ڈال دیا۔ تو کبھی کبھی کچھ نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے کبیرہ گناہ بھی معاف کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی کروا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ آپ دیکھیں، اس لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا نا، اویس کرنی کا نام سنا نا، اویس کرنی کا کیوں اتنا بڑا مقام تھا؟ حالانکہ صحابی نہیں تھے، اللہ کے نبی سے آ کے مل نہیں پائے، ایک تابعی بھی نہیں ہے، تابعی سے اونچا، صحابی سے نیچا ایک درجہ ہوتا ہے، مخضرم اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس نے نبی کا دور پایا لیکن اللہ کے نبی سے مل نہیں پایا کسی وجہ سے۔ تو ایک شخص تھے اویس کرنی، نبی کا زمانہ پایا وہ، لیکن وہ نبی کے پاس آ نہیں پائے ملنے کے لیے۔ کیوں نہیں آ پائے؟ اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ ماں کو چھوڑ کے وہ نہیں جا سکتے تھے، تو نہیں جا پائے نبی سے ملنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا، اے عمر، ایک شخص آئے گا میرے جانے کے بعد یا میں دنیا میں نہیں رہوں گا، اس سے تم اپنے لیے دعا کروا لینا۔ آپ نے اویس کرنی کے بارے میں کہا تھا، اس قبیلے سے ایک آدمی آئے گا، اس سے دعا۔ کیوں اتنا بڑا مقام تھا ان کا؟ اس لیے کہ ان ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیکی کی، ماں کی وجہ سے وہ آدمی نہیں جا سکتا ہے کہیں، ماں بیٹھ پر ہے یا تکلیف میں ہے، نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھی آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام دے دیتا ہے کہ نبی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں، ایک وہ صحابی نہیں ہے، حضرت عمر صحابی ہیں، پھر بھی نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے دعا کروا لے گا۔ یہ مستجاب الدعوات بندے کو بنا دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں اگر ہمارے ماں باپ ہیں، خوش نصیب ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں اگر ماں باپ زندہ ہیں تو، اور اپنی زبان، اپنے باڈی لینگویج اور کسی طرح سے ان کو تکلیف نہ دیں، کبھی بھی ساری تکلیفیں جھیل لیں لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، کبھی کم سے کم کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان بولیں، میٹھی بات بولیں، کبھی بھی ہماری زبان سے تکلیف نہیں آنی چاہیے ان کو۔ اس لیے جو لوگ اب تک بدسلوکی کیا ہے، جنہوں نے ناراض کیا ہے، توبہ کر لیں، جا کے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے معاف کر دینے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ معاف بھی کر دے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی زندگی میں اپنے والدین کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔